وقت 5-7 منٹ کی بات کرنی ہے، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اور جو حضرات بیٹھے ہیں، اگر میری اس بات کو آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو ادارے کی بنیادوں کے ابتدائی حصے کا یہ پروگرام کے یہ گفتگو آپ کے لیے ادارے کے آخر تک آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ یاد رکھیے، جس ادارے کی جامعیت دیکھنی ہو اور اس کی جامعیت میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ادارہ امور شریعت میں کیا رہنمائی کرتا ہے، امور طریقت میں کیا رہنمائی کرتا ہے، امور سیاست میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تینوں جز ہیں شریعت مطہرہ کے، دین کامل کے تینوں ستون ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ستون بھی غائب ہوتا ہے تو ہمارے دین کا ایک حصہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک آدمی شریعت، طریقت، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے فاصلے متعین کر کے راستے معلوم کرنا، جس علم کے ذریعے سے جنت اور جہنم کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور جانے کا راستہ کا علم ہوتا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس راستے پر چلنے کی جس ذریعے سے طاقت لی جاتی ہے کہ اس راستے پر چلنے کی وسائل مہیا ہو جائیں، طاقت ہو جائے اور اس پہ چلا جا سکے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اور اس راستے میں جنت اور جہنم میں، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے راستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دینا، اس کا نام سیاست ہے۔ آج ہمارے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری حضرت مولانا امجد خان صاحب سیاست کے ایک بحیثیت وکیل کے اور مرکزی قیادت کے نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح کتنے حضرات ایسے ہیں جن کا تعلق خانقاہی ہے، خانقاہ سے نسبت کے لوگ پروگرام میں آتے ہیں۔ خود آپ کے اس ادارے میں حضرت خیر صاحب، حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی وساطت سے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے جو اکابر کی طریقت کے راستے سے جو امانت ہے، اور ہفتہ وار مجلس ذکر کے حلقے قائم کرنا اور اس پہ محنت کرنا، یہ خود ایک طریقت اور پروگرام میں طریقت پر شیوخ کا، خانقاہی لوگوں کا آنا، یہ خود اس بات کی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ادارے کے ایک اہم جز کو، ایک اہم حصے کو طریقت سے وابستگی ہے اور اس ستون کی حفاظت اس ادارے میں کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ادارے میں بنین و بنات کے اسباق اور اس میں درجہ کتب کے اسباق، اس میں بچوں کے حفظ کا نظم کرنا، تحفیظ کا انتظام کرنا، تحفیظ کے بعد قرآن کو سمجھنے کا انتظام کرنا، دورہ حدیث تک تعلیم ہونا، یہ خود امور شریعت ہیں۔ اور یہ وہی راستہ ہے کہ یہ بچے جو عالم بنتے ہیں، یہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں، یہ بچیاں جو درس پورے کے پورے درجہ کتب کا درس لیتی ہیں 6 سال تک، یہ وہ بچیاں ہیں جو امت کی وہ مائیں اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بنیں گی اور جائیں گی، پہنچیں گی، جو خاندانوں کے خاندانوں کو امور شریعت کی رہنمائی کے لیے اللہ ان کے مقدر میں اس علم کی برکت سے اللہ ان سے یہ کام لے گا جو ادارے کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں ادارے کی ان تینوں وابستگیوں کے ساتھ، تینوں نسبتوں کے ساتھ اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں، اور اس ادارے کی تینوں چیزوں سے جو نسبتوں کے حاملین اساتذہ موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہیں، اور ان حضرات کی تینوں چیزوں سے تعلق جو ہے، یہ در حقیقت حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان تینوں کا خزانہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند
رحمت اللہ علیہ کے جانشین والی و وارث حضرت مدنی، حضرت رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، یہ تمام ان حضرات کی امانتیں ہیں جو ہم پہ قرض ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، اور ہمارے بچے جن کے سروں پہ پگڑیاں رکھی جائیں گی، ہماری وہ بچیاں جن کے اوپر عزت کے دوپٹے پہنائے جائیں گے، یہ اصل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 نسبتوں سے ہوتے 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 یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ اس کی والی وارث ہیں کہ ان نسبتوں کی حفاظت کریں۔ آپ حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اس سالانہ پروگرام کی ہر نشست کو انتہائی توجہ سے، غور سے، کسی نشست میں خانقاہی لوگ آئے بیٹھے ہوں گے، ان کی گفتگو خالصتاً طریقت سے متعلق ہوگی، آپ اس کا درس لیں۔ کچھ حصہ وہ ہوگا جس کا تعلق خالصتاً جیسے ختم بخاری کا حصہ ہے، یا امور شریعت، یا کوئی فقیہ آدمی آیا بیٹھا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ آپ کو امور شریعت کی اس امانت کو آپ کے سپرد کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت مولانا امجد خان صاحب یا ان جیسی کوئی شخصیت آپ سے گفتگو کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبیوں کی، پیغمبروں کی وراثت، وہ جو سیاست کے امور ہیں، اس کا والی وارث، جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت کا ذمہ دار، آپ کو ملک کے اندر پیدا ہونے والے حالات حاضرہ کا اور اس میں حالات حاضرہ پر جمعیت علماء اسلام کا کردار اور علماء کی خدمات اور علماء کی قربانیاں اور علماء کی اس حب الوطنی کا جو اظہار آپ کو کریں گے، کل کو آپ کے کان ان ساری چیزوں کے کل کو کفیل بھی بنیں گے، وکیل بھی بنیں گے، اور آپ میدان معاشر میں اس کے گواہ بھی ہوں گے کہ ہم نے الحمدللہ ان چیزوں کو سنا، ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا، اور یہ آپ کی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں ان امور سے وابستہ رکھے، ان اداروں کی حفاظت فرمائے، ان اداروں کے حامل حضرات کی ان قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں انہی کلمات پر آخر پر حضرت اس وقت چونکہ جناب حافظ قاری جناب سہیل صدیقی صاحب موجود ہیں، اور وہ اپنی پوری ٹیم کو میری جانب سے مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور میں ان کے ذریعے سے ادارے کے قابل تحسین جامع پروگرام کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ آخر رات تک اسے خیر سے، کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ جو مہمان گرامی آئیں، اللہ خیریت سے ان کو لائے اور خیریت سے واپس لے جائے، اور جتنے حاضرین سننے کے لیے آئے، اللہ ان کو پوری توجہ سے سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔